بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آدمی گھر کے اندر کتا پال سکتا ہے یا نہیں پال سکتا؟ آئیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور آپ کو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ایک مسلمان مرد عورت جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، کیا وہ اپنے گھر کے اندر کتا پال سکتا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کے نقصانات کتنے ہیں؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو ہر اچھائی کا حکم دیا ہے اور ہر برائی سے روکا ہے، منع فرمایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو ہر اچھی اور بری چیز کے بارے کے اندر بتایا ہے کہ فلاں چیز آپ کے لیے ضرر دہ ہے، نقصان دہ ہے، اور فلاں چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا آدمی گھر کے اندر کتا رکھ سکتا ہے یا کتا نہیں رکھ سکتا؟ تو اس کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آدمی کے پاس مویشی ہیں، جانور ہیں، جانوروں کے لیے حفاظت کے لیے اگر آدمی کتا رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ اگر اس کو چوری کا خدشہ ہے، نقصان کا خدشہ ہے، تو پھر آدمی کتا اپنے اس مویشی جانوروں کے لیے رکھ سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے۔ اور نمبر 2، شکار کے لیے بھی اگر کوئی آدمی کتا رکھنا چاہتا ہے تو شکار کے لیے بھی کتا رکھ سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے۔ اس 2 صورتوں کے علاوہ ہرگز کتا رکھنے کے لیے شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان 2 صورتوں کے علاوہ شوقیہ کتا گھر کے اندر جو فیملی رکھنا چاہتی ہے، جو مرد یا عورت، تو اس کے ثواب میں سے روزانہ کمی ہوتی ہے۔ جو وہ نیک عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، تو جو وہ ثواب کماتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر 1 قرات کے برابر اس کے نامہ اعمال سے، اس کے ثواب سے کمی ہو جاتی ہے۔ تو عرب کے اندر سب سے پہلے جو تھا، وہ عربوں کے اندر کتے پالنے کا بڑا شوق تھا، اور وہ کتوں سے اتنا محبت کرتے تھے جیسے آج کل یورپ کے اندر کتوں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ مرد عورتیں، بڑی بڑی فیملیاں گھر کے اندر کتے پالتی ہیں، گھر کے اندر کتے رکھتی ہیں، ان کے دلوں کے اندر کتوں کی محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، واقع اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ محلے کے اندر ایک مریض بستر پر سویا ہوا ہے، سویا پڑا ہے، بیوہ روٹی کے لیے ترس رہی ہے، غریب روٹی کے لیے ترس رہا ہے، تو ان کے کتے ایئر کنڈیشن میں، ان کتوں کو دودھ پلایا جا رہا ہے، کتوں کے ساتھ انسانوں سے بھی بڑھ کر محبت کی جا رہی ہے۔ تو عرب کے اندر بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ اتنا کتوں سے محبت کرتے تھے، اتنا محبت کرتے تھے جس کی کوئی حد بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو جب اسلام آیا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ جس گھر کے اندر کتا ہوگا، مویشی اور شکار کے علاوہ، اس کے ثواب سے 1 قرات یا 2 قرات اس کے ثواب میں سے وہ کمی ہوگی۔ تو جو لوگ متاع تھے، انہوں نے اس وقت کتوں کو رخصت کر دیا۔ وہ کہنے لگے ہمارے ثواب سے کمی ہوگی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک دیا، اللہ کا حکم آ گیا، لہٰذا ہم محبت تو اللہ سے کرنی ہے، ہم مخلوق سے محبت کر رہے ہیں، تو
کچھ لوگوں نے کتوں کو رخصت کر دیا۔ پھر اسلام نے دوسرا حکم یہ دیا کہ جس برتن کے اندر کتا منہ مار لے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے اور 1 مرتبہ مٹی سے مانجنا ہے، تو پھر یہ پاک ہوگا۔ تو کتے گھروں کے اندر آیا جایا کرتے تھے، تو روزانہ کی بنیاد پر برتنوں کو دھونا پڑتا تھا۔ تو کچھ لوگ تنگ آ کر انہوں نے بھی کتوں کو رخصت کر دیا۔ جب ان لوگوں کے دلوں سے کتوں کے محبت جاتی رہی، یعنی ان کے دلوں سے بالکل یہ محبت ختم ہو گئی، اسلام نے ان کو یہ طریقہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ دیا، تو پھر مدینہ پاک کے اندر کوئی کتا تک نہ رہا، مدینہ خالی ہو گیا، مدینہ پاک ہو گیا ان جانوروں سے۔ تو اگر کوئی قبائل سے عورت آتی اور کتا ساتھ لے کر آتی تو مدینے والے لوگ کتوں کو دور بھگا دیتے، کتوں کو بعض اوقات مار دیتے، اتنا کتوں سے نفرت ہو چکی تھی۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ پہلا حکم یہ جو ہے یہ بدستور باقی ہے کہ جس فیملی نے کتا پالا ہے، گھر کے اندر رکھا ہے، تو اس کے ثواب سے روزانہ کمی ہوتی ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو میرے نبی کا یہ فرمان سنیں اور میرے نبی کے فرمان پر عمل کریں۔ کتنا بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی فیملیاں ہیں، کتوں کو گھر کے اندر بلا وجہ رکھتے ہیں۔ کتوں سے محبت ہو رہی ہے، انسانوں سے نفرت ہو رہی ہے۔ کتوں کو دودھ پلایا جا رہا ہے، انسان بھوک سے ترس رہے ہیں، انسان دوائی کے لیے ترس رہا ہے، انسان بھوک سے نڈھال ہو چکا ہے، مرد عورتیں پریشان ہیں، تو یہ کتوں کے ساتھ محبتیں کر رہے ہیں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور علماء کرام نے لکھا یہ حکم بدستور باقی ہے کہ جس گھر کے اندر شکار اور مویشیوں کے علاوہ حفاظت کے علاوہ کتا رکھا جاتا ہے تو اس کے ثواب سے روزانہ کمی ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کے اندر اختلاف ہے کہ اب برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہے یا 3 مرتبہ دھونا ہے، کتنے مرتبہ دھونا ہے۔ اور نمبر 3، یہ جو فرمایا گیا ہے کہ کالا کتا شیطان ہے یا اس طرح کے حدیث پاک کے اندر الفاظ آئے ہیں، تو اس کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے کالا ہو یا سفید ہو یا جس رنگ کا کتا ہو، فرمایا جو کتا پریشان کرتا ہے، نقصان دیتا ہے، اس کو مار ڈالنے کا شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم اللہ کی ہر مخلوق کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام بتایا ہے، لیکن انسان اشرف المخلوق ہے، اور ہمارے دلوں سے مخلوق کی محبت نکل جائے۔ اشرف المخلوق انسان ہے اور انسان سے محبت جانوروں سے زیادہ ہونی چاہیے، اور ہمارے دلوں سے مخلوق کی محبت نکل کر خالق کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر کامرانی ہے۔